نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، سبحانک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کی ہوسٹ سائمہ عزیز آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے وعظ و نصیحت۔ کرنے کے لیے دنیا میں یوں تو بے شمار کام ہیں، مگر ہر انسان وہی کام کرنا پسند کرتا ہے جس پر اس کا دل راضی ہو اور وہ مطمئن ہو، جس سے اسے فائدہ بھی ہو اور دل کی خوشی بھی ہو۔ اسی طرح نصیحت کرنا بھی ایک کام ہے۔ جب انسان کو کوئی کام اپنے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، اسلام کے لحاظ سے درست نہیں لگتا، وہ نصیحت کرتا ہے۔ اس دنیا کا سب سے زیادہ آسان کام کسی کو نصیحت کرنا ہے، اور سب سے مشکل کام اس نصیحت پر عمل کرنا ہے۔ یہ عمل کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ جس طرح زندگی پرانی ہے، یہ عمل بھی سالوں سال پرانا ہے۔ یہ انسان کی پیدائش سے بھی پہلے کا عمل ہے، یعنی نصیحت ایک حکم کی طرح نافذ ہوتی ہے۔ اللہ نے بھی فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ وہ حکم ایک لحاظ سے نصیحت تھی، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ خیر، اللہ کے سارے کام حکمت اور علم پر مبنی ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ہر جگہ فرمایا ہے، حکم فرمایا ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر۔ یعنی اللہ ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں، فلا تظلموا، پس نہ تم ظلم کرو۔ یہ نصیحت ہی ہے بندے کے لیے۔ حکم اللہ کا اگر بندہ سمجھے تو بھی کارآمد، اور اگر اسے نصیحت سمجھ کے اس پر عمل کرے تو بھی اس کے لیے فائدہ مند۔ سورہ نحل میں آیت نمبر 51 میں اللہ فرما رہے ہیں، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور فرمایا اللہ نے نہ تم بناؤ دو الہ، انما ہوا الہ واحد، بے شک وہ الہ ہے ایک ہی، فَإِيَّیَ فَارْحَبُونَ، پس ڈرو اللہ سے تو صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے یہ باتیں، یہ حکم کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے ہے، نصیحت کے طور پر، کہ اس پر بندہ عمل کرے، اس کو سمجھے، کیونکہ اس میں انسان کا ہی فائدہ ہے۔ سورہ سجدہ میں آیت نمبر 62 میں اللہ نے حکم فرمایا، نصیحت فرمائی کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، پس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور عبادت کرو۔ جیسا کہ یہ آیت اس پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو جتنے سننے والے ہیں ان سب پہ یہ فرض ہے کہ وہ سجدہ کریں، تلاوت سجدہ۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14 اور 15 میں، قد افلح من تزکیٰ، یقیناً وہ فلاح پا گئے، وہ جو پاک ہوا، یعنی وہ فلاح پا گیا جو پاک ہوا۔ یعنی یہاں ہمیں پاک ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، اسی کے لیے کامیابی کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے ذکر کیا نام اپنے رب کا، پھر اس نے نماز پڑھی۔ یعنی اس سے ہمیں یہ حکم ملتا ہے اللہ کی طرف سے کہ خود کو بندہ پاک و صاف رکھے، اور پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ کے ذکر میں نماز، قرآن کی تلاوت، اللہ کی بات، اللہ کا کلام، نیکیاں، یہ سب آتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ نماز کی طرف دوڑے۔ یعنی یہ سب حکم، یہ سب نصیحت انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی طرح پورے قرآن کریم میں ہمیں گناہ سے روکنے کی نصیحت اور حکم دیا گیا۔
اور نیکی کرنے کی تلقین کی گئی۔ یتیموں پر رحم کرو، جھڑکی مت دو، جھوٹ مت بولو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، تکبر مت کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو، زنا سے بچو، زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ یہ بظاہر تو اللہ کا حکم ہے، مگر اس کے عمل کرنے سے فائدہ کس کو ہے؟ ظاہری سی بات ہے، ہمیں ہی اس کا فائدہ ہے، انسان کے لیے ہی یہ فائدہ مند ہے۔ نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا رہتا ہے، مگر انسان اندھا، گونگا، بہرا بن کر اندھے کنویں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کی، زندگی اور موت کو پیدا کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون حکم کو مانتا ہے، پھر اس پر عمل کرنے کے بعد نصیحت کو پھیلاتا ہے، نصیحت پر عمل کرتا ہے۔ کون ہے وہ خوش نصیب جو اس نصیحت کی روشنی کو اپنے اندر جذب کر کے زندگی کے گپت اندھیروں سے خود کو آزاد کرتا ہے۔ یہ زندگی قید اور غلامی ہی تو ہے، دنیا کی غلامی، رشتوں کی غلامی، خواہشوں کی غلامی، خوف کی غلامی۔ اس قید کی زنجیروں کو کس طرح بندہ توڑے؟ اس قید کی زنجیروں سے خود کو وہی خوش قسمت آزاد کروا سکتا ہے جو نصیحت پر عمل کرتا ہے، جو نصیحت کے کام ضروری سمجھتا ہے۔ مگر نصیحت کرنے والا نصیحت کرنے سے پہلے یہ دیکھے کہ کیا میں خود اس نصیحت پر عمل پیرا ہوں؟ نصیحت کون کرتا ہے؟ کیوں کوئی اپنا وقت ایسے انسان پر ضائع کرے گا جس پر یقین بھی نہیں کہ وہ سنے گا، عمل بھی کرے گا یا نہیں؟ یعنی ہمیں نصیحت اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ اگلا بندہ ہم سے بیزار ہو جائے۔ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں فرمایا ہے کہ تو غم نہ کر، تیرے اوپر ذمہ نہیں ہے کسی کا۔ اگر کوئی نصیحت کو قبول کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے، اگر نہیں کرتا تو اپنا نقصان ہے اس کا۔ تیرا کام ہے پہنچا دینا، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ یعنی ہم اس چیز سے خود کو آزاد نہیں کر سکتے کہ ہم نیکی کا کام، کوئی اچھائی، کوئی بھلائی کا کام ہم کسی کو نہ پہنچائیں، کیونکہ وہ اگلا سنتا ہی نہیں، عمل ہی نہیں کرتا۔ کیا ہمارا کام ہے ہدایت دینا؟ ہمارا کام ہدایت دینا نہیں، ہمارا کام صرف پہنچانا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانا۔ ہدایت دینا اللہ کی ذات ہے۔ ہاں، ہم دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، تو اب اس کو ہدایت دے، اس راہ پہ لے کر آ، کیونکہ اس کام کی طاقت مجھ میں نہیں، یہ کام تو کر سکتا ہے۔ یعنی وہ انسان نصیحت کرنے والے کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وقت اور موقع کیا ہے، سوچ سمجھ کر انسان کو نصیحت کرنی چاہیے۔ نصیحت کرنے والے کی تعریف کیا ہے؟ میں تو اتنا کہوں گی کہ جو مخلص ہوتا ہے وہ آپ کو ضرور نصیحت کر کے اچھے کام کی سمجھ دیتا ہے، آپ کا دھیان نیکی کی طرف لاتا ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخلص انسان کو حق کی طرف کھینچ کر لاتی ہے۔ ایک سچا انسان ہی ایک سچی نصیحت کرتا ہے، حق کی نصیحت کرتا ہے۔ یہ نصیحتیں نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں اور یہ اپنا اثر ضرور دکھاتی ہیں، کہیں نہ کہیں کارگر ثابت ضرور ہوتی ہیں، کرنے والے کے لیے بھی نفع اور سننے والے کے لیے بھی رہنمائی کا کام کرتی ہیں۔ اب ایسا بھی کوئی ضروری نہیں اور لازمی نہیں کہ ہم ہر وقت نصیحت کی کتاب کھول کر اسے لوگوں پر نافذ کرتے رہیں۔ نصیحت کرنے سے پہلے نصیحت کرنے والا نصیحت سننے والے سے اپنا تعلق ضرور پیدا کرے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، تعلق کو مضبوط کرے، اپنی ایک جگہ بنائے۔ بے تعلق نصیحت یا بے تعلق تبلیغ بعض اوقات نفرت اور فساد کا روپ لے لیتی ہے، اس سے پھر دلوں پر اور زنگ چڑھنے لگتے ہیں۔
نصیحت کرنے والا اپنے اندر نصیحت کو سننے کی عادت بھی ڈالے۔ نصیحت کو غور سے سننا بھی ایک خوبصورت عمل ہے۔ پھر بھی ایسی نصیحتیں زندگی میں عمل کی شکل ضرور اختیار کر لیتی ہیں جب آپ اسے غور سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔ دل پھر احساس سے خالی نہیں رہتا، طلب بڑھنے لگتی ہے۔ وہی طلب اور روح کی بے قراری انسان کو راہ حق کے سفر پر گامزن کرتی ہے۔ بندہ پھر منزل کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ پھر کوئی طوفان، بارش، آندھی اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ آخرکار وہ منزل کو پا ہی لیتا ہے اور مضطرب روح کو چین مل ہی جاتی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم اپنے اندر نصیحت سننے کی طلب کو اجاگر کریں اور نصیحت کو سننے کی عادت ڈالیں۔ پھر ایک دن ایسا بھی ضرور آئے گا جب ہم ان پر عمل کرنے لگیں گے۔ اللہ ہمارے لیے راہیں ہموار کر دے گا اور پھر ایک دن ہم بھی نصیحت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ بے شک یہ سب اللہ کے فضل سے ہو پائے گا۔ سب تعریف اس رب کریم کی جس نے انسان کو علم عطا فرمایا اور پھر بولنے کی طاقت دی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور ان کا آپ کے دل پر کچھ اثر ہو رہا ہے تو مجھے ضرور سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔